रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आमिर सूरह हदीद की तफसीर लेकर के हाजिर हो चुका हूँ और आज इंशाअल्लाह हम लोग आयत नंबर 21 की तफसीर पढ़ेंगे। आयत नंबर 20 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 ऐसे हालात के बारे में बताया था जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, हमें उन हालात से गुज़रना पड़ता है, मगर वो वक्ती तौर पर होने की वजह से वो हमारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं, हमें भटकाती हैं, हमें गुमराह करती हैं। और उस आयत के अंदर इन बातों को जिक्र करके अल्लाह ताला ने ये बता दिया है कि वो तमाम हालतें जिससे हम गुज़रते हैं उसमें फंसने के बजाय हमें चाहिए कि हम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों के लिए जो मिशन दिया है, अल्लाह ने जो हमारे लिए मकसद ज़िंदगी बनाया है, उस मकसद ज़िंदगी को अपना मकसद ज़िंदगी बनाएं और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, क्योंकि उसके बाद हम लोग अबदी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। और उस अबदी ज़िंदगी में हम लोगों को जो भी चीज़ें मिलेंगी वो हमेशा के लिए होंगी। इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो वक्ती है, टेम्परेरी है, और आखिरत में हम लोगों को जो भी चीज़ें मिलेंगी वो वक्ती नहीं होंगी, वो टेम्परेरी नहीं होंगी, वो परमानेंट होंगी और हमेशा के लिए होंगी। और वो अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह का करम होगा जो हमें दिया जाएगा। अब आगे आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 20 के डिस्ट्रैक्शन को जिक्र करने के बाद आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने हमें ये बात बताया है, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह। इसका मतलब ये है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करो, एक दूसरे के साथ मुकाबला करो, रेस करो, दौड़ो और रेस करो एक दूसरे के साथ। किस लिए? ताकि तुम लोग अपने रब की मग़फ़िरत को हासिल कर सको और अपने रब की तरफ से जन्नत को हासिल कर सको जो अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर रखा है। यहाँ 2 बातें बताई गई हैं। एक तो ये है कि अपने रब की मग़फ़िरत है, यानी कि अल्लाह ताला अपने बंदों को सबसे पहला इनाम जो देगा, वो भी जन्नत भेजने से पहले जो पहला इनाम देगा वो ये होगा कि वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करेगा, उन्हें पाक साफ करेगा, उन्हें इस लायक बनाएगा कि वो जन्नत में जा सकें और वो जन्नत में दाखिल हो सकें। उसके बाद दूसरा इनाम जो अल्लाह ताला देगा वो ये है कि अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा और जन्नत में हमेशा हमेश की जो ज़िंदगी है वो अता करेगा। यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है साबिक़ू, तो यही लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह वाक़िया में भी इस्तेमाल किया है। कहा कि अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, यानी कि जो सबक़त ले जाने वाले हैं, जो आगे बढ़ने वाले हैं, जो दूसरों के साथ मुकाबला करते हैं और मुकाबला करके खुद को अल्लाह की खुशनुदी के लायक बनाते हैं, जो पहले अल्लाह के हुक्मों को मानते हैं, जो अल्लाह के जो आदेश हैं, जो अल्लाह के अहकाम हैं, उन अहकाम को, उन आदेश को वो पहले मानते हैं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही यही होती है कि वो अल्लाह के अहकामात को माने और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। वहाँ वो कभी भी ये नहीं सोच रहे होते हैं कि उनकी भी अपनी कोई मर्ज़ी है, अगरचे वहाँ उनकी अपनी कोई ख्वाहिश होती है, अपनी मर्ज़ी होती है, मगर जब उसके मद्दे मुकाबिल अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह का अहकाम आ जाता है तो फिर वो इसके मुकाबले में, यानी कि अपने ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी के मुकाबले में अल्लाह की मर्ज़ी को प्रायोरिटी देते हैं और अल्लाह की मर्ज़ी को अपनाते हैं। तो ये वो खूबी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों को दिया है जो वाकई में अल्लाह की दीन की खातिर कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। कोशिश हमें इतनी करनी है कि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशी को पाने के लिए, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का पुख्ता इरादा करें। तो इसी के साथ ही अल्लाह ताला की मदद भी आ जाती है और अल्लाह ताला अपने बंदे को अपनी खुशनुदी हासिल करने की तौफीक अता फरमाता है और इस रास्ते में उसे आगे बढ़ाता है और उसकी मदद फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये फरमा दिया कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता करेगा और साथ में जन्नत अता करेगा। तो जन्नत की खूबी भी यहाँ बताई जा रही है। जन्नत की वो खूबी क्या है जो कुरान यहाँ हमें बता रहा है, अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द, उसकी जो चौड़ाई होगी, उसकी जो वसअत होगी, वो वसअत आसमानों ज़मीन के बराबर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी वसअत है।
آج ہم یہاں دیکھتے ہیں انسان کو چاند تک پہنچنے کے لیے کتنی محنتیں کرنی پڑی ہیں، اربوں ڈالر کو خرچ کرنا پڑا ہے، راکٹ میں سوار ہو کر کے وہ پہنچتے ہیں چاند تک، اور اس میں بھی مہینوں کا سفر لگ جاتا ہے، پھر وہاں جا کر کے جب واپس آتے ہیں تو سالوں گزر جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت کی جو خوبی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی جگہ ہونے کے باوجود بھی جو اللہ کے بندے ہوں گے، وہ اللہ کے بندے وہاں جائیں گے، وہاں گھومیں گے پھریں گے، اور وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا، اور کسی قسم کے سادھن کا استعمال کرنا نہیں پڑے گا، اور وہ جہاں چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، جیسے چاہیں گے پہنچ جائیں گے۔ اور یہ جو مسافت ہوگی، یہ جو دوری ہوگی، وہ اسی طرح ہوگی جیسے فرشتوں کے لیے زمین اور آسمان کی دوری ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ بھی جب جنت میں جائیں گے، اتنی وسعت ہونے کے باوجود بھی، اتنے بڑے پیمانے میں پھیلے ہوئے ہونے کے باوجود بھی، ہم لوگ اس کا پورا معائنہ کر سکیں گے، اور کسی بھی قسم کے سادھن کی ہمیں کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بس خواہش کرنا ہوگا اور ہم وہاں گھوم رہے ہوں گے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے کا ہم لوگوں کو نعمت وہاں عطا فرمائے گا، وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، آگے کہا گیا ہے کہ اس جنت کو ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ انسان کی محنت تبھی کام آئے گی، انسان کی محنت کو تبھی جانچا پرکھا جائے گا اور اس کے بدلے میں اس کو ثواب عطا کیا جائے گا جب وہ اللہ کے اوپر اور اس کے رسولوں کے اوپر ایمان رکھنے والا ہوگا۔ جب وہ اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھے گا، اس کے رسولوں کے اوپر بھی ایمان رکھے گا، تب وہ ریس کرنے کے لیے کوالیفائڈ ہوگا۔ یہ اللہ نے ایک منیمم کرائٹیریا دے دیا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان اور اس کے رسولوں کے اوپر ایمان ہونا ہے۔ اس کے بعد جو بھی نیک عمل ہوں گے، تب جا کر کے ان نیک عمل کا بدلہ ملے گا، اور بھی آخرت میں ملے گا، اور جنت کے روپ میں اور مغفرت کے روپ میں ملے گا انشاءاللہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا کرم عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کرتا ہے اور وہ گناہ کر گزرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم بنا رکھا ہے اس دنیا کے اندر، اس سسٹم کے مطابق اگر انسان کے اندر نیک عمل کرنے کی، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کی، رسولوں کے اوپر ایمان رکھنے کی خواہش ہی نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مجبور نہیں کرتا ہے اور بائی فورس اس کو ایمان کی طرف نہیں لے کے جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر خواہش آتی ہے، تب اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی شامل ہو جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ کا فضل بھی آنے لگتا ہے، اور تب جا کر کے انسان کے اندر بدلاؤ آتا ہے، اور انسان تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حقدار بنتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل میں ہم پر کرم کر سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو کرم کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو نیک راہ کی ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو توفیق عطا کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہماری مدد فرماتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو مغفرت عطا کرے گا، اللہ ہی ہے جو ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور اسی کی خوشنودی ہمیں حاصل کرنی ہے۔ پچھلی آیتوں کے ساتھ جب ہم آیت نمبر 21 کو ملاتے ہیں تو ہم اس نتیجے میں پہنچتے ہیں، کچھ ذریعے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ہمیں آزمانے کے لیے۔ اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ان بہکاؤں سے، ان ڈسٹریکشن سے خود کو بچاتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس دور کے اندر ایمان کے اوپر قائم رہنا بہت بڑی بات ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایسی حالت میں اگر اس آیت کے اوپر عمل کرنا ہو تو ہمارے لیے صرف ایک ہی سہارا ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ، کیونکہ اللہ کے سہارا کے بغیر ہم کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں پائیں گے۔ کیونکہ ابھی کا وقت ایسا ہے کہ صبح ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اسلام کی حالت میں باہر نکل رہے ہوتے ہیں، مگر جب شام کو لوٹ کے آ رہے ہوتے ہیں تو کفر کی حالت میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان سب سے زیادہ خطرے میں ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے اس کو بچانا۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہمیں اپنے دل و دماغ میں یہ بات ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اسی کی مرضی کو ہم فوقیت دیں۔ اگر اس کی مرضی نہ ہو،
اگر اس کی مدد نہ ہو تو یہ ہمارے لیے کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اسلام کی حالت میں اپنی زندگی کو گزاریں اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اصل منبع، اصل مرجع اللہ ہی ہے. اللہ ہی کے پاس تمام چیزوں کا خزانہ ہے، چاہے وہ ہدایت ہو، چاہے وہ کسی قسم کی مدد ہو، چاہے وہ دھن دولت ہو. ہر چیز کا خزانہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ ہی کے پاس اس کی چابی ہے، اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. مگر جسے وہ دینا چاہتا ہے، اگر وہ نہیں چاہتا لینے کے لیے تو وہ نہیں دے گا. تو اللہ کی چاہت اسی بات پر نربھر ہے کہ ہم چاہیں کہ وہ چیزیں ہمیں دیں. اگر ہم یہ سوچ بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دے گا، جو ہماری سوچ ہوگی اسی حساب کا ویوہار اور اسی حساب کی ڈیلنگ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرے گا. اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ چاہے جتنے گناہ ہم سے ہو گئے ہوں مگر اللہ غفور الرحیم ہے، اگر میں سچے دل سے توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، تو واقعی میں جب ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. پھر ہمیں پاک صاف کر کے آگے کی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنے کے لائق بنا دے گا. تو تمام چیزیں ہماری نیت کے اوپر نربھر ہیں. تو ہم جیسی نیت رکھتے ہیں ویسا ہی پھل ہم پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نیت کے حساب سے ہی بدلہ دے گا. اسی لیے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء میں من یشاء کی ضمن میں اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی ان لوگوں میں ہونا چاہتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا کرم ہو، تو ہمیشہ اپنے بارے میں اچھا سوچئے، اللہ کے بارے میں اچھا سوچئے، برا کبھی بھی مت سوچئے. چاہے جتنا ہم سے گناہ ہو گیا ہو، ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. سچے دل سے توبہ کر دینے سے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دامن رحمت میں لے لے گا اور ہمیں بخش دے گا اور ہمیں جنت جانے کے لائق بنا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.